السلام علیکم، کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ آج ہم ریڈ کریں گے حادثہ محبت کے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 40 جو کہ ابیہا راجپوت کی تحریر ہے۔ ایز یوزول سب سے پہلے جو اس چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ اس ناول کی آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ ارہا ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی تو تھوڑی ہی دیر دیکھنے کے بعد اسے زین ایک ٹیبل پر بیٹھا نظر آ گیا جو کہ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک بازو چیئر کی پشت پر ٹکا کر بیٹھا مقابل کی کسی بات پر مسکرا رہا تھا اور بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ارہا کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ یہ سوچ ہی اس کے لیے بہت خوبصورت تھی کہ سامنے بیٹھا وجیہہ مرد اس کا ہے، لیکن اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر ارہا کا دل کیا کہ وہ اس لڑکی کو دنیا سے ہی غائب کر دے جو کہ اس کے شوہر کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور ان کے ٹیبل کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں نے ارہا کو دیکھا تو ارہا نے بدلے میں شعلہ بار نظروں سے زین کو دیکھا اور اب لڑکی سے مخاطب ہوئی۔ آپ پلیز دوسری چیئر پر بیٹھ جائیں، یہ میری جگہ ہے۔ لڑکی نے حیرت سے ارہا کو دیکھا جس پر ارہا اسے دیکھ کر مصنوعی سا مسکرائی۔ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے، بیوی شوہر کے سامنے ہی بیٹھتی ہے، اس لیے آپ سائڈ پر بیٹھ جائیں اور اگر کوئی ضروری کام یا بات نہیں ہے تو آپ جا سکتی ہیں، ارہا نے مسکرا کر کہا تو زین نے گھر کر ارہا کو دیکھا جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اچھا زین، اب میں چلتی ہوں، صبح ملتے ہیں، لڑکی نے مسکرا کر کہا تو زین بھی کھڑا ہو گیا۔ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں ریم، ایسے اکیلی جاؤ گی میرے ہوتے ہوئے؟ اچھا نہیں لگتا۔ ارے نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، فکر نہ کرو، تم بیٹھو، میں چلتی ہوں۔ جبکہ ارہا تو آنکھیں پھیلا کر دونوں کو دیکھ رہی تھی جو کہ اس کے سامنے کیسے فرینک ہو کر بات کر رہے تھے، مطلب دونوں اچھے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اسی لیے تو وہ زین العابدین کا پورا نام لینے کی بجائے زین بول رہی تھی۔ ارہا کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس لڑکی کی جان لے لیتی، اور مزید خون تب کھولنے لگا جب زین اسے ریسٹورنٹ کے دروازے تک چھوڑنے گیا۔ خود کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے سامنے پڑا زین کا جوس جو کہ اس نے آدھا پیا تھا وہ اٹھا کر ایک ہی سانس میں پی لیا جب تک زین بھی واپس آ کر سامنے بیٹھ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی تھی ارہا، تم نے ریم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ زین نے غصے سے ارہا سے پوچھا تو ارہا نے ڈبل غصے میں زین کو دیکھا۔ اٹھو، گھر چلو، پارٹی کا ٹائم ختم ہوا۔ اب ارہا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کون سا گھر؟ میرا یہاں کوئی گھر نہیں، میرا گھر پاکستان میں ہے، زین نے کرسی پر پھیل کر بیٹھتے ہوئے کہا تو ارہا نے ضبط سے آنکھیں میچی۔ میرے ساتھ فلیٹ پر چلو، ارہا نے پھر سے غصے سے کہا اور اب کی دفعہ زین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگی جو کہ ناممکن تھا، لیکن تھوڑا سا تنگ کرنے کے بعد زین اٹھ گیا۔ ارہا جس کی گاڑی باہر کھڑی تھی اس نے چابی زین کی طرف پھینکی، یہ کہہ کر کہ آپ ڈرائیو کریں، اور پھر جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سوری، مجھے لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ میں مشکل پیش آتی ہے، زین نے ونڈو پر جھکتے ہوئے کہا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے 5 سال تک لندن میں ایسے ہی ڈرائیونگ کی تھی، اسی لیے میرے ساتھ ڈرامے بازی کرنا بند کریں اور گاڑی میں بیٹھے۔ زین چپ چاپ آ کر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا اور فلیٹ کے سامنے گاڑی روکی جہاں پر ارہا کا اپارٹمنٹ تھا۔ دونوں اندر آئے تو زین اپنا کوٹ اور شوز اتار کر صوفے پر ہی لیٹ گیا اور اپنا موبائل نکال کر موبائل میں گم ہو گیا، اور ارہا بھی غصے سے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کون تھی وہ؟ تھوڑی ہی دیر میں ارہا نے پوچھا، کیونکہ اب وہ مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تمہیں اس سے کیا مطلب، وہ جو بھی ہو، زین نے موبائل میں دیکھتے ہی جواب دیا۔ زین، میں نے پوچھا کون تھی وہ؟ ارہا نے پھر سے ضبط سے پوچھا۔ میں نے بھی تمہیں جواب دے دیا ہے، جب تم نے خود اجازت دی ہے میں جسے چاہوں مرضی اپنی زندگی میں شامل کروں تو تم یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتی۔ زین نے گہری نظروں سے ارہا کو دیکھتے ہوئے کہا، جو شرٹ اور لانگ اسکرٹ میں گلے میں سکارف ڈالے بیٹھی تھی، بالوں کو رول کر کے رف سا جوڑا بنایا تھا، اعتراف سے لٹیں چھوٹی ہونے کی وجہ سے منہ پر آ رہی تھیں۔
زین کے جواب پر ارہا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ مطلب آگے بڑھ گئے ہیں آپ؟ اور جس طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی، مجھے لگ رہا ہے بہت جلد شادی کا فیصلہ بھی کر لیں گے آپ۔ ارہا نے اپنی آواز کے بھیگے پن کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا تو زین نے کندھے اچکائے۔ اب تم نے خود اجازت دی ہے تو فیصلہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ جبکہ زین کا اتنا لاپرواہ انداز دیکھ کر ارہا کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اٹھی اور زین پر جھک کر اس کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ کے لیے اتنا آسان تھا آگے بڑھ جانا؟ کہاں گئے وہ آپ کے محبت کے دعوے جو نکاح سے پہلے اور بعد میں کیے تھے آپ نے؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ زبردستی میری زندگی میں شامل ہوں، اور آج جب میری زندگی میں شامل ہو گئے، اب مجھے امید دلا کر آپ نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں۔ ارہا کے آنسو بے اختیار ہو گئے اور زین کے چہرے پر گرنے لگے تو زین نے نرمی سے ارہا کے ہاتھوں سے اپنا گریبان چھڑوایا اور ارہا کو کھینچ کر اپنے اوپر گرایا تو ارہا سٹپٹا کر پیچھے ہونے لگی، لیکن زین نے دونوں بازوؤں کو اس کی کمر کے گرد باندھ لیا۔ ارہا خود کو چھڑوانے کی بھرپور مزاحمت کرنے لگی، لیکن زین نے اسے نہیں چھوڑا تو وہ زین کے سینے پر مکے مارنے لگی، پر زین نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ پارٹی کا ٹائم 10 بجے تک کا تھا اور 9:30 کا ٹائم ہو گیا تھا، لیکن عنایا ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ دلاج کو سلا رہی تھی جو کہ آج سونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ دلاج کو بھی ساتھ لے جانا چاہتی تھی، لیکن نہید بیگم نے منع کر دیا کہ بچی کو گھر ہی رہنے دو کیونکہ اتنا ٹائم وہ کمفرٹیبل نہیں رہے گی۔ عنایا اب جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی کیونکہ حمزہ نے اسے 10 بجے تک ریڈی رہنے کو کہا تھا۔ اس نے بلو کلر کی ساڑی پہنی تھی جس کا بلاؤز بلیک کلر میں اور بلاؤز کی فل آستین تھی اور ساڑی کے چاروں طرف بلیک بارڈر بنا ہوا تھا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ساڑی اس کے دراز قد پر بہت جچ رہی تھی۔ اس نے پارٹی کی مناسبت سے لائٹ سا میک اپ کیا، لیکن لپسٹک ڈارک ریڈ کلر میں لگائی جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور ساتھ ہی جیولری پہننے لگی جس میں گول بڑے سے ٹاپس تھے جن کے ارد گرد بلو چھوٹے چھوٹے سٹون لگے تھے اور درمیان میں ایک بڑا سا بلیک کلر کا سٹون تھا، اور نیکلس بھی اسی طرح کا تھا۔ وہ اپنی تیاری مکمل کر کے ابھی فارغ ہی ہوئی تھی کہ حمزہ جو کہ آفس میں تھا وہ آ گیا۔ حمزہ دروازہ کھول کر کمرے میں آیا تو عنایا کو دیکھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ چشمے بدور، اتنی خوبصورتی، وہ بھی کمزور دل۔ لوگوں کے آگے یہ اچھی بات نہیں مسز، کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے دیوانے کو، اور اس کی ذمہ داری سراسر آپ پر ہوگی، حمزہ نے عنایا کو قریب کرتے ہوئے کہا تو عنایا نے اپنا ہاتھ آگے کیا جس میں ایک خوبصورت سی رسٹ واچ تھی۔ عنایا نے اپنی انگلی ٹائم پر رکھی۔ مسٹر ٹرکی، ابھی آپ تیار ہو جائیں، 10:30 ہو گئے ہیں اور ہمیں پہنچنے میں بھی وقت لگے گا۔ عنایا نے حمزہ کو کہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں حمزہ بھی تیار تھا جو کہ گرے پینٹ کوٹ پہنے ساتھ وائٹ شرٹ اور بلو ٹائی میں بہت وجیحہ لگ رہا تھا۔ عنایا نے دل ہی دل میں ماشاء اللہ بولا۔ دونوں کی جوڑی ایک ساتھ مکمل لگ رہی تھی۔ عنایا جو کہ حمزہ سے قد میں تھوڑی ہی چھوٹی تھی اب ہیل پہن کر مزید فرق کم ہو گیا تھا اور حمزہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر پروقار سے انداز میں چال چلتے ہوئے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نہید بیگم نے دونوں کو دیکھتے ہوئے بے اختیار ماشاء اللہ کہا تھا اور ان کی خوشیوں کی دعا کی۔ دونوں نے دلاج کو باری باری پیار کیا اور باہر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ حمزہ نے گاڑی میں بیٹھ کر عنایا کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے دونوں گالوں پر اپنا لمس چھوڑا۔ یہ تو زیادتی ہے نا یار، اتنی خوبصورت بھی لگ رہی ہو اور کوئی ٹیکس بھی ادا نہیں کیا، اس لیے میں نے خود ہی ٹیکس لے لیا، حمزہ نے شرارت سے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی تو عنایا نے گھر کر اسے دیکھا جو ہر وقت بس موقع کی تلاش میں رہتا تھا۔ حمزہ نے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی، باہر نکلا تو عنایا نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ حمزہ، پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، واپس چلتے ہیں۔ کام آن عنایا میری جان، ایسے کیوں کر رہی ہو؟ فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، حمزہ نے عنایا کے کندھے کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے کہا اور اندر لے کر بڑھ گیا۔ پارٹی میں لوگ تو 10 بجے کے ہی آ گئے تھے، لیکن عمر جس کے انتظار میں تھا وہ لیٹ تھے، اس لیے وہ بھی اندر بیٹھا تھا کہ مان اسے میسج موصول ہوا کہ مسٹر حمزہ افندی اور ان کی مسز آ گئے ہیں۔
یہ سننا تھا کہ عمر جلدی سے کھڑکی کی طرف آیا جہاں سے انٹرنس پر نظر پڑتی تھی، لیکن تب تک حمزہ اور عنایا اندر کی طرف بڑھ چکے تھے۔ وہ بس عنایا کا سائڈ پوز ہی دیکھ سکا، جس کو دیکھ کر اس کا دل بے تحاشا دھڑکا۔ حمزہ اور عنایا اندر آئے تو اندر وہی پارٹی کا ماحول تھا، رنگ برنگی دنیا تھی۔ وہاں کافی عورتیں بھی تھیں جنہیں دیکھ کر عنایا ریلیکس ہو گئی۔ کچھ جاننے والے حمزہ کی طرف بڑھے تو حمزہ نے ان سے مصافحہ کیا اور انہیں اپنی فیملی سے متعارف کروایا، اور ساتھ میں حمزہ کو نیو پروجیکٹ شروع کرنے پر مبارکباد دی، جس کو حمزہ مسکرا کر وصول کرتا رہا۔ پارٹی تو چل رہی ہے، لیکن میزبان کا کوئی اتا پتہ نہیں، کہیں ہمیں بلا کر خود انہوں نے US کی ٹکٹ تو نہیں لے لی؟ ایک بزنس مین کے کہنے پر ان کے پاس کھڑے سب لوگوں نے کہکہا لگایا۔ ارے نہیں، ایسا کچھ ہوتا تو ان کا مینیجر ہمیں انفارم کر دیتا۔ سامنے دیکھیں، ان کا مینیجر سب مہمانوں کو ریسیو کر رہا ہے، ایک اور آدمی نے کہا۔ تو حمزہ نے بھی دیکھا جہاں مینیجر سب مہمانوں کو ریسیو کر رہا تھا۔ حمزہ کے موبائل پر کال آئی تو شور کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ عنایا کو بتا کر باہر چلا گیا تاکہ فون سن سکے۔ اتنے میں تمام لائٹس آف ہو گئی تو عنایا گھبرا گئی، لیکن سامنے ایک سپاٹ لائٹ روشن ہوئی جہاں کمپنی کا مینیجر مائک تھامے کھڑا تھا۔ یہ پارٹی ہمارے باس کے نیو پروجیکٹ شروع کرنے کی خوشی میں ہے، جو کہ افندی گروپ آف انڈسٹری کے ساتھ ہے، اور چونکہ ہمارے باس یہاں پہلی دفعہ آئے ہیں، اس سے پہلے آپ صرف ان کے ڈیڈ مسٹر جبار تورانی سے ہی واقف تھے، جو کہ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، لیکن اب یہ کمپنی ان کے بیٹے عمر تورانی سنبھالیں گے، اور آج کی پارٹی کے میزبان بھی وہی ہیں۔ عنایا بھی سب کی طرح غور سے مینیجر کی باتیں سن رہی تھی کہ سپوٹ لائٹ کا رخ مینیجر کی رائٹ سائڈ پر ہوا، جہاں عمر بلیک ٹیکسیڈو میں ملبوس کھڑا تھا اور مسکرا کر سب کو دیکھ رہا تھا، لیکن عنایا جہاں کی تھی وہیں ساکت ہو گئی، آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ اسے لگا کہ وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی، دل کیا یہاں سے بھاگ جائے، لیکن بھاگنے کے لیے بھی اسے ہمت کی ضرورت تھی جو کہ مفقود ہو گئی تھی۔ پاؤں جیسے زمین جکڑ لیے ہوں۔ تمام لائٹس آن ہو گئی تھی اور عمر نے اب کی دفعہ اپنے بالکل سامنے کھڑی عنایا کو دیکھا تو عمر کو لگا کہ سانس تو وہ بھی نہیں لے سکے گا، شوق سے نہیں بلکہ خوشی سے 2 سال بعد دیکھ رہا تھا وہ عنایا کو، اور وہ تو سادگی میں بھی عمر کے دل پر قبضہ کیے ہوئے تھی۔ اب اس روپ میں تو وہ عمر کو چاروں شانے چت کر گئی۔ عمر کا دل کر رہا تھا ساری محفل کو بھول جائے، سب کو غائب کر دے اور عنایا کو اپنے سینے میں چھپا لے، تاکہ اس کے 2 سال سے تڑپتے دل کو سکون نصیب ہو اور کوئی اسے عنایا کو نہ چھین سکے۔ حمزہ جو کہ فون سن کر اندر آ رہا تھا، عمر کو دیکھ کر اس کے پاؤں بھی آگے سے چلنے سے انکاری ہو گئے۔ اس نے بے اختیار عنایا کی طرف دیکھا جس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کا خون ہی نچوڑ لیا ہو۔ وہ جلدی سے عنایا کی طرف بڑھا۔ عنایا نے وحشت زدہ نظروں سے حمزہ کو دیکھا تو اس کے بے آواز لب پھڑپھڑائے۔ حمزہ نے کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے سینے میں بھیج لیا۔ ریلیکس عنایا، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم میری بیوی ہو، اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، بالکل ریلیکس ہو جاؤ میری جان، حمزہ نے عنایا کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے کہا تو آنسو نکل کر عنایا کے گال بھگونے لگے۔ جبکہ حمزہ کو اس طرح عنایا کے قریب دکھتے ہوئے عمر آگ بگولا ہو گیا، دل کیا حمزہ کو ابھی یہیں شوٹ کر دے۔ ایک چھوٹا سا پیغام ابھی ابیحہ کی طرف سے آپ سب کے لیے۔ ابھی کچھ اور سین بھی لکھنے تھے انہوں نے، لیکن ان کے بیٹے کا باجا تب ہی بند ہوا جب انہوں نے موبائل چھوڑا۔ ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔